کو منزل ہوتی ہے. ولا کتاب منیر، نہ وہ کوئی روشن کتاب، یعنی نہ قرآن سے کوئی لیتے ہیں، نہ ان کے سامنے کوئی منزل مقصود ہوتی ہے، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جھگڑا کرنا ہے. ایسے لوگ ہیں اکثریت. اللہ پاک نے آگے جا کے اس ذہن کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں. شان یہ ان سے ہی تکبر ہوتا ہے، اپنی گردن مروڑ کر لیضل عن سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو عذاب دکھائیں گے. اب اس کو اگلی آیت آتی ہے ایک چھوڑ کے، جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، آیت نمبر 11. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ ایک اور ذہنیت ہے. مَن یعبد اللہ علی حرف، جو اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہیں علی حرف، کنارے پر رہتے ہوئے. یعنی معاشرہ جو ہے اندر کور نہیں بنتے معاشرے کی، اپنی کنوکشن اور اپنے ایمان سے وہ اس معاشرے کا مرکز نہیں بنتے، وہ کنارے کنارے پہ رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خیر، اگر تو بھلائی ہو، یعنی مسلمانوں کا یا جس معاشرے میں رہ کر اس کو غلبہ مل رہا ہو، تو پھر تو اسی کے ساتھ بالکل ٹھیک تھی، پھر انہی کے ساتھ ہے، انہی کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں. اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو فوراً اپنا منہ جو ہے وہ پھیر لیتا ہے دوسری طرف، کیونکہ باہر والے کنارے پہ ہوتے ہیں تو فوراً دوسرے غنیم کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. جس کو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، تو جو کور تھی وہ لڑ رہی ہے، اور جو علی حرف تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے. ڈالر ملے، اور جب یہ دیکھا کہ اب یہ تو گئے، ان کے ساتھ ہو گئے. اسی طرح ہماری سیاسی جماعتوں میں بہت سارا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت ان کو ملنے والی ہے، تو وہ جناب پرانے مسلم لیگی یا پرانے پیر کو بن کے آ جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ اب ادھر معاملہ ہو رہا ہے تو ادھر ہو جائیں گے، جب دیکھتے ہیں کہ ملٹری آنے والی ہے تو ادھر ہو جائیں گے. تو یہ علی حرف، یہ بھی ایک ذہنیت ہے جو آپ مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور قرآن نے اسی نفسیات اور اسی مشاہدے کی بات کی. اس طرح کے بھی لوگ. تو اس طرح قرآن میں یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس حوالے سے بہت ساری آیتیں میں ایک دفعہ اکٹھی بھی کی تھی کہ مختلف جو انسانی، کیونکہ انسان کو جس نے بنایا وہی سمجھتا. تو اللہ پاک نے انسانی ذہنیت، انسانی نفسیات کو جہاں جہاں ڈسکس کیا ہے، جہاں جہاں بحث کیا ہے، وہ بڑے کمال کی. یہ ایک الگ مضمون ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام علوم کا منبع جو ہے نا، یہ قرآن ہے. در حقیقت ہم قرآن کی طرف آئے ہی نہیں، ابھی ہم قرآن کے ترجمے میں پڑے ہوئے ہیں. فلاں عالم نے ترجمہ کر دیا، فلاں نے تفسیر لکھ دی، ابھی علوم کی طرف ہم آئے ہی نہیں. ہم نے نام تو لکھ دیے، علوم الاسلامیہ، جامعہ آپ سمجھتے ہیں نا، بالکل جس میں تمام علوم جمع ہو، لیکن وہاں ہوتا کیا ہے؟ ابھی کچھ بھی نہیں. قرآن کے علوم، قرآن کے حوالے سے جو تاریخ کو ڈسکس کیا گیا ہے، قرآن کے حوالے سے جو انسانی نفسیات کو ڈسکس کیا گیا ہے، قرآن کے حوالے سے جو حکومت اور عوام کے تعلقات کو ڈسکس کیا گیا ہے، یہ پوری سائنس ہے. سیوک، جس کو سیوکس کہتے ہیں، اس طرح کی سائنس ہے. یہ سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی ہے کہ قرآن ایک ایسی بات ہے، ہاں فلسفے کی بات ہے، قرآن نے فلسفے کو بات کی. قرآن کہتا ہے کہ پہلا فلسفی جو تھا وہ حضرت ابراہیم تھے. ہم پہلے فلسفی وہاں لیتے ہیں فلسفہ غوث یا ارسطو یا سقراط وغیرہ سے. قرآن نے ہر جگہ پہ بات ڈسکس کی. سب سے بڑی بات جس کی طرف ہماری نظر نہیں گئی، قرآن نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کا ایک اعجاز ایسا ہے، قرآن کا اعجاز ایسا ہے قرآن کا، کہ یہ اگر آپ لوگوں کو پیش کریں، جب تک یہ قرآن آپ نے پیش نہیں کیا لوگوں پر حجت قائم نہیں ہوتی. لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بری ہیں. پوری قوم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پورا یورپ جو ہے وہ اس لیے بری ہے بالکل کہ ہم نے ان کو قرآن پیش ہی نہیں کیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا کام یہ ہے کہ قرآن پیش کرو، اس کے بعد ان کو فیصلہ کریں گے کہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. پھر ان کا جو رد عمل ہوگا قرآن کے معاملے میں، پھر اس کے مطابق اللہ پاک ان کے ساتھ فیصلہ کرے.
ابھی ہم نے ان کو مکلف نہیں ٹھہرایا، ابھی ہم نے وہ کام کیے نہیں جو قرآن نے ہمیں کہا تھا کہ وجاہدہم بہی جہادًا کبیرا، ان کے ساتھ ابھی ہم نے جہاد کبیر اس کے ساتھ نہیں کیا، اس لیے ہمیں مار بھی پڑ رہی ہے اور ان کو غلبہ بھی ہے، وہ مکلف ہم نے ان کو بنایا ہی نہیں ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں۔ اور قرآن نے فرمایا کہ جگہ جگہ پہ اگر آپ اس کو 6/122 چلتے چلتے میں اور طرف نکل گیا ہوں لیکن ساتھ لے لیں، مجھے یاد آ گئی ہے، آپ کر کے دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے۔ لیکن ہمارا ایمان ہی اور ہے، ہم اور طرف گئے ہوئے ہیں، ہم فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے فرقوں کی حقانیت جو ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا فِي دِينِهِمْ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، اور ہم اپنے فرقے کی حقانیت قرآن سے ہی ثابت کرتے ہیں۔ ابھی ہم کہاں، قرآن کہاں، اسلام کہاں، ابھی بہت بڑا فاصلہ ہے، ابھی صرف باتیں ہیں۔ 6/122 اگر آپ کو مل گئی ہے اور اللہ کرے وہی ہو، جی 121 میں ہے۔ میرے خیال میں کہیں تھوڑی سی یہ لفظ شروع ہوتا ہے کذاب آل فرعون، تو وہاں چلو ٹھیک ہے، مجھے یاد آ جائے گی تو دوبارہ آئیں گے، ٹائم ضائع نہیں کرتے اس طرح۔ کذاب آل فرعون سے یہ آیت شروع ہوتی ہے اور بڑا وہاں بہترین اتنا زبردست ڈسکس کیا گیا ہے کہ قرآن کے حوالے سے عبارت۔ تو فرمایا اللہ پاک نے یہاں، ہم واپس آتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا، جن کے ایمان کمزور تھے، جو اوپر سے نعرہ بازی کر رہے تھے، جب قتال کی آیت آ گئی، جب یہاں ایک اور بات یاد آ گئی، وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ اللہ کی کوئی آیت نازل ہوگی تو ہم اس پر پھر کام کریں گے۔ اب بات سمجھ، جب تک آیت نازل نہیں ہوئی اس طرح کی قتال کی، رسول نے بھی ان کو نہیں کہا، ان کو ایسی کوئی حدیث نہیں دی، ورنہ اطاعت رسول فرض تھی نا ان کو، جن کو اللہ پاک حکم دے رہے، وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم آئے، رسول بھی انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم آئے۔ جب اللہ کا حکم آیا تو اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی تفصیلات بھی تھیں، تشریح بھی تھی، سب کچھ دیا، لیکن انتظار کس چیز کا تھا؟ اللہ کے حکم کا۔ تو اللہ کا حکم آتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم آئے ہی نہ اور تشریح پہلے آنی شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی بات 5/103 میں کہہ گئی ہے، لیکن وہاں بعد میں آئیں گے۔ فرمایا کہ ان پر جب آ گئی وہ حکم تو پھر اب ان پر موت کی غشی طاری ہوگی۔ موت کی غشی اس لیے کہا گیا کہ قتال میں یا تو غازی یا شہید، موت تو آنی ہے، تو ان کو پہلے اپنی موت نظر آنی شروع ہوگی۔ فرمایا کہ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے سب سے قریب ترین تو یہ بات تھی، اولا سب سے ان کے قریب ترین بات جو تھی وہ یہ تھی، یہ اولا کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا کسی بات کے، کسی بندے کے۔ اس کا قرآن شریف میں ایک جگہ پہ اور جگہ بھی آیا، وہاں ترجمہ بھی یہی کیا گیا کہ قربت کے حوالے سے ان اول الناس، سورہ عذاب نہیں، ان اول الناس، سورہ آل عمران، ان اول الناس ابراہیم، ابراہیم کی قربت کے دعوے دار تو وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے اس کی اتباع کی۔ تو اولا اس چیز کا قریب ہونا، حقدار ہونا۔ تو فرمایا فاولا لہم، وہ حقدار جو اس بات کے تھے، ان کا کام تو یہ تھا طاعتم وقول معروف، تو اطاعت کرتے، حکم جب آ گیا اطاعت کرتے، وقول معروف، اور اس کے مطابق اپنا جواب دیتے۔